بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم ہے جو محترم جناب ڈاکٹر مقصود چودھری صاحب کے ساتھ ہے جو انگلینڈ میں رہتے ہیں، اور جو موضوع ہے آج کا وہ یہ ہے کہ جناب محترم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی حقیقت کیا ہے۔ اس موضوع پہ بہت تقریباً 125 سال ہو گئے، قیاس آرائیاں جاری ہیں، اور انہوں نے خود بھی اپنے دعویٰ جات میں اپنے بارے میں بہت کچھ کہا۔ انہوں نے خود کو امام مہدی بھی کہا اور پرامسڈ مسایہ بھی کہا، صدی کا مجدد بھی کہا۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ انہوں نے اپنے بارے میں کہا، جو خدا تعالیٰ نے ان کے نام رکھے بقول ان کے انہوں نے وہ سب بیان کیے، اور ان کے دشمنوں نے بھی ان کو بہت کچھ کہا، اور آج تک قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو یہی موضوع ہے، اور آج ہمارے مہمان خصوصی محترم جناب ڈاکٹر مقصود چودھری صاحب ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محترم جناب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی حقیقت کیا بیان کرتے ہیں۔ تو تشریف لائیے ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اینڈ بہت شکریہ انٹروڈکشن کروانے کا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے دعوے جو ہیں، اگر یہ بات کہی جائے کہ 100 سال ہو گئے ہیں، وہ اب تک سمجھ ہی نہیں آئے لوگوں کے، اور اگر میں یہ کہوں کہ شاید وہ خود بھی صحیح طرح سمجھا نہ سکے تو غلط نہیں ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو دعوے اور جو الہامات اللہ ان پر کے اوپر کرتا رہا اور انہیں بتاتا رہا، وہ آج تک پوشیدہ ہیں، اور جس مقصد کے لیے خدا تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا وہ، اور جو الہامات اس بارے میں دیے گئے، حیرت انگیز طور پر یا تو وہ الہامات کو جو ہے جماعت احمدیہ کی کینوس سے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا بات کے خلفاء نے، اور سم ہاؤ میں اس کی ذمہ داری جو ہے حضرت مرزا صاحب پر بھی ڈالتا ہوں کہ وہ ان الہامات کی اہمیت کو اس طرح اجاگر نہ کر سکے جو ان کا حق بنتا تھا۔ مثال کے طور پر جماعت احمدیہ میں کتنے لوگ ہیں جو جنبا صاحب کے آنے سے پہلے لفظ ذکی غلام سے واقف تھے؟ بے شمار احمدی ہے جس پروگرام کو سنتے ہیں اور ان پروگراموں کو سنتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کے کہیں، پوچھے اپنے آپ سے کیا کبھی انہوں نے لفظ ذکی غلام سنا بھی تھا؟ کبھی سنا تھا لفظ ذکی غلام؟ خدا تعالیٰ جس وجود کی خبر دے رہا ہے ان کو 1886 میں، اور وہ وقت تھا 1886 جب آپ کے پاس تو کوئی نہ تو امام مہدی کا دعویٰ تھا، نہ مجدد کا دعویٰ تھا، نہ مسیح کا، نہ ذلی مسیح کا، نہ امتی نبی کا، نہ بروزی نبی، کوئی دعویٰ ہی نہیں تھا۔ لیکن خدا آپ کو ایک عظیم وجود کی خبر دے رہا ہے۔ کس کو پتہ ہے ان دعووں کا؟ تو ہم اسی چیز کو ہم لے کر چلیں گے، ہم دیکھیں گے کہ وہ ان دعووں کی حقیقت کیا ہے، اور وہ دعوے کیا ہیں، اور مرزا صاحب کا اصل مقام کیا ہے، اور ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، اصل مقصد کیا تھا۔ خدا انہیں کہتا ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہیں کیا، یعنی کہ خدا نے تو ان کے منہ پہ کہہ دیا کہ تجھے تو کسی نے ماننا ہی نہیں ہے۔ بہرحال ہم اسی کو آگے لے کر چلیں گے، تو اگر کوئی سوال بھی ہو تو آپ بیچ میں ضرور کیجیے گا۔ اب یہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ روحانی خزان جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 232 میں آپ فرماتے ہیں کہ تخمیناً عرصہ 20 کا گزرا ہے کہ مجھ کو اس قرآنی آیت کا الہام ہوا تھا، اور وہ یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور مجھ کو اس الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے تھے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ان الفاظ کے اوپر، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، الہام ہوا، یہ معنی سمجھائے گئے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں، اور اس جگہ یہ یاد رہے کہ قرآن شریف میں ایک عظیم الشان پیشن گوئی ہے جس کے متعلق علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موت کے ہاتھ پہ پوری ہوگی۔ جس قدر اولیاء اور ابدال مجھ سے پہلے گزرے، کسی نے ان میں سے اپنے تئیں اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ٹھہرایا اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ اس آیت مذکورہ بالا کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے، لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا،
اور مجھے یہ بتلایا گیا کہ اس آیت کا مصداق تو ہے، اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانہ میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دینوں پر ہوگی۔ اب یہ آپ کا بیان جو ہے یہ آپ کے دعووں سے پہلے کا بیان ہے۔ دیکھیے یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے نا، سورہ صف آیت نمبر 10، اس کے بارے میں غالباً مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ آیت جو ہے حضرت عیسیٰ کے حق میں، اور مرزا صاحب خود فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کے حق میں اور ان کے وقت میں پوری ہوگی۔ اب دیکھیے اس پر غور کیجیے، پھر ہم آگے لے کے چلیں گے اسی موضوع کو۔ یہ اب غور کیجیے اس بات کے اوپر، اور اس جگہ یہ یاد رہے کہ قرآن شریف میں ایک عظیم الشان پیشن گوئی ہے جس کے متعلق علماء محققین کے اتفاق ہے کہ یہ مسیح موت کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ اب آگے مرزا صاحب خود فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، سورہ صف آیت 10۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیشن گوئی ہے، اور جس کا غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا۔ اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، ذرا غور فرمائیے گا ان الفاظ کے اوپر، یہ مرزا صاحب کا اپنا عقیدہ ہے۔ دیکھ لیجئے، ایک شخص جو خدا سے الہام کا جو ہے جو ہے وارث ہے، خدا تعالیٰ کے خدا تعالیٰ سے الہام پاتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اب کہاں سے تشریف لائیں گے؟ آسمان سے تشریف لائیں گے نا، یہ تو آپ کا اپنا عقیدہ تھا، اور آپ صاحب الہام بھی ہیں۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقدار میں پھیل جائے گا۔ براہین احمدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 593 یعنی کہ مرزا صاحب کا قرآن پاک کی آیت کا الہام ہونا، پھر آپ کا کہنا کہ یہ جو آیت ہے یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ ان کے ہاتھ میں یہ نظارہ ہوگا، پھر آپ کے اوپر وہ آیت الہام ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے وقت میں اور میرے ہاتھ سے یہ کا کام انجام پذیر ہوگا۔ اب ہم اس بات پہ ڈسکس نہیں کرتے، میں اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا کہ وہ کام انجام پذیر ہوا یا نہیں ہوا تھا۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے اوپر تو چند ایک ہندو تو ایمان لے آئے تھے، لیکن ایک بھی عیسائی، اگر میں یہ کہوں ایک بھی عیسائی ایمان نہیں لایا تھا، ایک بھی یہودی شاید اس کو آپ کے دعوے کا بھی شاید نہ پتہ ہو، ایمان لانا تو دور کی بات ہے۔ اور آپ کا اپنا چوتھا خلیفہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کہ یہ جو عصر بیمار ہے اس کا تو مرض ہی لا دوا ہے، یعنی کہ مرزا صاحب کے گزرنے کے بعد اس کے خلیفے عصر بیمار کے مرض کو ہی لا دوا کہتے ہیں۔ اے غلام مسیح زماں ہاتھ اٹھا، موت آئی بھی گئی تو ٹل جائے گی۔ پھر وہ فرماتے ہیں یوں نہ ہو روتے ہی رہ جائیں تیرے در کے فقیر، اور ہنس ہنس کے روانہ ہو رلانے والے، یعنی اس کی اپنی قوم کا تو یہ حال ہے، کجا غلبہ اسلام اور کجا جو ہے کیا نام ہے دین اسلام کو دوسری مذاہب پر غالب کرنا، اور وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ان کے اپنے خلفاء کیا فرما رہے ہیں؟ یوں نہ ہو روتے ہی رہ جائیں تیرے در کے فقیر، اے اللہ کچھ تو کر، ہم کب سے تو رل رہے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ پھر ہوا کیا اصل میں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ جہاں پر یہ سمجھتے رہے کہ وہ اس آیت کا مصداق ہیں، اور لیکن ہم یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حیرت انگیز طور پر آپ کے اندر چند ایک تبدیلیاں رونما ہوتی نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر 20 فروری 1886 کو آپ کو ایک مفصل پیشن گوئی عطا کی جاتی ہے، اور جس کو جماعت احمدیہ میں پیشن گوئی مسلح موعود کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ جو مسلح موعود ہے، مجھے تھوڑا سا اس کے اوپر بھی اعتراض ہے کہ بھائی خدا تعالیٰ آپ کو ایک پیشن گوئی دیتا ہے، اس میں چند ایک الہامی نام جو ہیں مقرر ہیں، ذکی غلام، پیشن گوئی ذکی غلام کہہ دیں یا اس کو، لیکن آپ نے اسے مسلح موعود کہنا پسند فرمایا، یعنی کہ ایک جو اللہ کے کلام سے ہٹ کر دوسرا، جس سے کیا گڑبڑ پیدا ہوئی؟ اس سے گڑبڑ یہ پیدا ہوئی کہ بعد کے لوگوں نے اصل پیشن گوئی کی طرف جو ہے رجوع کرنے کی بجائے اس لفظ کو لے کر بیٹھ گئے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پیش گوئی مسلح موعود کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اگر وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے، اگر انہوں نے یہ سارے کام کرنے تھے تو اصلاح کس کی کرنی تھی؟ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جسمانی ضروریت میں کیوں ڈھونڈتے رہے اس شخص کو جس نے آ کر مسلح موعود بن کر ان کے صحابہ کی اصلاح کرنی تھی یا ان کی اولاد کی اصلاح کرنی تھی، اللہ بہتر جانے۔ تو یہ سارے بڑے سیریس سوالات پیدا ہوتے ہیں، ہم ان کے اوپر ڈسکس کریں گے۔
ڈاکٹر صاحب ذرا یہ اس غلبے کی نوعیت بھی پلیز ساتھ ہی ساتھ واضح کر دیجئے، یہ غلبہ کس قسم کا ہونا تھا؟ غلبے کئی قسم کے ہوتے ہیں، کوئی نظریاتی غلبے ہوتے ہیں، کوئی عددی غلبے ہوتے ہیں، کوئی مطلب جہاد کے ذریعے غلبے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو پاسیبل نہیں تھا، تو یہ کس قسم کا غلبہ ہونا تھا؟ یعنی نظریاتی طور پہ لوگوں نے اسلام کو مان لینا تھا، تو اگر وہ تھا تو وہ بھی نہیں ہوا، اگر عددی تھا تو وہ بھی نہیں ہوا، تو ابھی تک کس قسم کا ہوا ہے؟ میں پیشے کے مسلم اور کی طرف نہیں آتا، لیکن میں جو چیز یہاں پر اجاگر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو الہام مرزا صاحب پر ہوتا ہے، جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تخمیناً 20 سال پہلے اللہ نے مجھے الہام کر جو ہے قرآن پاک کی اس آیت کا الہام کیا کہ یہ وقت یہ تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی وقت میں یہ چیز رونما ہوگی، یہاں سے لے کر 1890 تک آپ کے اندر جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس عقیدے کو چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کے آباء و اجداد کا تھا۔ وہ عقیدہ کیا تھا؟ وہ عقیدہ حیات مسیح کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے تشریف لائیں گے، جیسے کہ میں نے خود حوالہ دیا آپ کی کتاب کا سے کہ آپ نے خود فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ پر یہ کام ہوگا، اور پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے اس آیت کا مصداق بھی قرار دیتے رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے جو عقیدہ آپ کا چینج ہوا وہ وفات مسیح کا تھا، اور وفات مسیح کا عقیدہ اس وقت چینج ہوا جب 1890 یا 91 کی دہائی کا وقت تھا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا کلام کر چکا تھا، اور اس کلام کے اندر جو ایک اہم کلام کیا گیا آپ کے ساتھ، وہ ایک مضمون ہے جس کو جو ہے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور جس کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یا جس کو جو ہے مرزا صاحب نے بھی اتنا اس کو اہمیت نہیں دی، تو میں اس کے اوپر غور کروں گا۔ نمبر 1 آپ یاد رکھیے، اس عرصہ کے اندر مرزا صاحب کو ایک پیشگوئی مسلم موت ادا کی گئی، نمبر 1 1886 کے اندر، نمبر 2 1886 کی پیشگوئی کے بعد آپ کا عقیدہ چینج ہوتا ہے، آپ وفات مسیح کو ثابت کرتے ہیں، اور اگر آپ نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا یا مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، یہ کچھ بھی کہہ لیجئے، تو اس محض اس بنا پر کیا کہ عیسیٰ مر گیا ہے، میں اس کی جگہ ہو کر آیا ہوں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں پر میں چیلنج دیتا ہوں جماعت احمدیہ قادیان کو بھی، کہ مرزا صاحب علیہ السلام کا اگر اپنے آپ کو وہی عیسیٰ ابن مریم سمجھتے تھے جس کا نزول یروشلم کے اندر ہوا تھا اور جس نے دوبارہ آنا تھا، قرآن پاک کی آیت سورہ نساء آیت نمبر 159 جس کو ابھی میں ذکر کرتا ہوں کلپ میں، جی آپ کی بات بالکل درست ہے، غلبہ کسی بھی قسم کا نہیں ہوا، کیونکہ مرزا صاحب علیہ السلام کی کاز جو ہے وہ چند ایک پنجابی لوگوں میں ہی پھیل چکی تھی، تو آپ اس کو غلبہ نہیں کہہ سکتے، اور بقول مرزا صاحب نے خود کہا کہ وہ کام ان کے ہاتھ سے نہیں ہوا، میں اس کی طرف آگے آؤں گا، لیکن میں سورہ نساء کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے۔ اب اس کے اوپر بھی مختلف مفسرین اور ڈفرنٹ قسم کی تفاسیر ہمیں ملتی ہیں، لیکن جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ آپ دیکھ لیجئے اس آیت کو، اور اہل کتاب میں کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جو عیسیٰ پر اس کی وفات سے پہلے ایمان نہ لے آئے گا۔ اور پھر ہم دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب علیہ السلام کو جو پیشن گوئی مسلم موت عطا کی جاتی ہے، پیشن گوئی مسلم موت کے اندر جو آخری الفاظ ہیں، اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو وہ بالکل یہی الفاظ ہیں جو اس قرآن پاک کی آیت کی تفسیر ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے اوپر آپ فرماتے ہیں کہ اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا، میں وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا کی طرف بھی آؤں گا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ کہنا، اور قرآن پاک کی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 158 ہے یا 59 ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی مفہوم ہے۔ تو ہمیں یہاں پر یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہ ایک جو مرزا صاحب کو جو وجود دیا گیا 1890 سے پہلے، جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر سمجھتے تھے، پھر آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کیا، پھر آپ آگے فرماتے ہیں، ذرا سنیے گا یہ، اب سنیے گا آپ کیا فرماتے ہیں۔ اب یہ جو ہے آگے آپ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ کافی لمبا اقتباس ہے تو میں اس کو کاٹ دیتا ہوں، آپ خود اس میں سے دیکھ لیجیے گا۔ فرماتے ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشن گوئیوں کو، کن پیشن گوئیوں کو؟ جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا، جو مرزا صاحب کو الہام ہوئی تھیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ یہ میرے وقت میں میرے ہاتھ میں ہوگا، سوائے ان پیشن گوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعے کسی زمانہ میں پورا کر دے ہوئے،
اب دیکھیں نا یہاں پر اگر میں مسلمان اگر احمدی ہوں، میں کہوں گا دیکھیں جی مرزا صاحب تو پٹری چینج کر رہے ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، دیکھیں نا چینج ہو گئی نا پٹری، نہیں لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان پیشن گوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعے کسی زمانہ میں پورا کر دے ہوئے جو من جانب اللہ مسیل مسیح کا درجہ رکھتا ہو۔ اب مسیل مسیح بھی اسے قرار دے دیا، خود بھی بن کے مسیل مسیح اسے بھی قرار دے دیا، کیونکہ دیکھیں نا بات ٹائٹل کی نہیں ہوتی، دیکھیں نا اگر آپ میرے یہاں پر میں ڈاکٹر ہوں، یہاں پر 400 مریض میرے لیے بیٹھا ہوا ہے انتظار کرے کہ جی ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو ہمیں شفا دیں گے، اور ڈاکٹر صاحب کی جگہ کوئی کمپاؤنڈر آ جاتا ہے، وہ ایک کا بلڈ چیک کر لیتا ہے، ایک کا بلڈ چیک کر لیتا ہے، ایک کو جو ہے پیراسیٹامول دے دیتا ہے، کہتا ہے چلو جی شفا ہو گئی، وہ تو پھر شفا نہ ہوئی نا، مسیحا نہ آیا نا۔ تو یہاں پر یہی چیز ہوئی ہے، وہ اور حضرت مرزا صاحب اس چیز کو سمجھ گئے تھے، فرماتے ہیں کسی زمانے میں پورا کرتے ہوئے جو من جانب اللہ مسیح کا درجہ رکھتا ہو۔ آگے میں تھوڑا سا چھوڑتا ہوں، اس لیے وہ جز اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موعود کی پیشن گوئی میں بھی شریک ہے۔ اب اس کو یہ ہو گیا نا ڈپلیکیشن، کہ دو مسیح کا کانسیپٹ دے دیا آپ نے کہ میرے بعد جو ہے کوئی اور مسیح ہوگا۔ پھر فرمایا وہ کوئی جدا شخص نہیں، بس اگر ذلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موعود میں بھی داخل ہو۔ اب موعود میں بھی داخل کر دیا، یعنی اس کا پرومس بھی ہے، وعدہ بھی ہے۔ وعدہ کس نے دیا ہے؟ یہ موعود وعدہ تو وہاں سے آیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن کا، خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موعود میں بھی داخل ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اب یہاں پر حرج نہیں کہہ کر میں سمجھتا تھوڑی سی اس کی اہمیت کو جو ہے وہ آپ نے ڈاؤن کر دیا۔ حقیقت ایسی ہی ہے، ایسی ہی حقیقت ہے، یہی ہوا ہے۔ مرزا صاحب کے آنے کا مقصد کیا تھا، اب ہم اس کو بتاتے ہیں اس کو۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں ازالہ اوہام میں، خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ضروریت سے ایک شخص پیدا ہوگا۔ اب یہاں پر جب لفظ ضروریت کا شروع ہوتا ہے تو یہ سارے احمدی حضرات جو ہے نا وہ جیسے بے نظیر کا سندھ کارڈ بھٹو کارڈ اٹھا لیتے ہیں نا سارے، جی بھٹو بھٹو بھٹو، تو یہ وہاں خاندان مسیح کا بلہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور بھائی اس کی ضروریت تو روحانی ضروریت ہے، وہ تو خود ہی ایک روحانی انسان تھا، اس کے اندر جسمانی چیزیں جہاں لیتے ہیں وہاں ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ اس کی بچوں کو پکڑ لو، اولاد کو پکڑ ٹھوکر کھا جاتے ہیں، اس کی ہر جسمانی چیز، ہر نفسانی چیز کا ہم ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ضروریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی، وہ آسمان سے اترے گا۔ کدھر گیا وہ آسمان سے اترنے والا؟ اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا، وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا۔ یہ سارے اسیر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان کی اسیری، اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ فرزن دل بند گرامی ارجمند مظہر الحق والعلا قان اللہ نزل من السماء ہے، یہ وہی وجود ہے جس کو پیشن کے مسلم موت میں کہا گیا۔ اچھا پھر مرزا صاحب فرماتے ہیں، اب آپ دیکھیے اس پہ غور کیجیے گا کیا فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی اس مسیح کو بھی یاد رکھو، اپنی جماعت کو کہتے ہیں کہ جی اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ضروریت میں سے ہے۔ اب اس عاجز کی ضرورت میں سے ایک مسیح بھی ہے۔ آپ اوپر میں نے حوالہ پڑھ دیا تھا کہ جی وہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جی وہ موعود میں بھی شامل ہو، وہ جو ہے اس جز اور شاخ ہونے کی وجہ سے جو ہے میرا ہی وجود ہوگا۔ مسیح موعود کا درجہ بھی رکھتا ہوں، اب موعود کا بھی درجہ رکھتا ہوں تو موعود کیا دو ہو گئے نا، وہ کام تو نہیں ہوا۔ فرمایا اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ضروریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے۔ اب ابن مریم کس کا نام رکھا گیا ہے؟ جو اس عاجز کی ضروریت میں سے ہے۔ فرمایا کیونکہ اس عاجز کو ابراہیم میں مریم کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو میں اصل موضوع ہے میں اس کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے مریم کا کانسیپٹ۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کو نہ تو جماعت احمدیہ نے کھولا، نہ جماعت احمدیہ لاہور نے کھولا، اور میں بدقسمتی سے یہ کہوں گا کہ کہ مرزا صاحب خود بھی اس کو زیادہ نہ کھول سکے، وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے کہ اللہ ان کو بار بار مریم کے نام سے کیوں پکارتا رہا، اور اس وقت تک پکارتا رہا جب تک، اور ساتھ ساتھ ایک بچے کی بشارت بھی دیتا رہا، یعنی کہ مریم پکارتا رہا اے مریم اے مریم اے مریم، پھر اس کے بعد جو ایک بچے کی بشارت دیتا رہا۔ لیکن آپ اس کانسیپٹ کو نہیں سمجھ سکے۔ کشتی نوح میں ایک جگہ آپ فرماتے ہیں جس کو ہمارے غیر احمدی حضرات ایک مذاق کے طور پر لیتے ہیں، اور واقعی وہ ایک مذاق بن گیا ہے، کیونکہ نہ تو اس کو احمدیہ جماعت سمجھا سکی، نہ اس کو جو ہے لاہور جماعت سمجھا سکی اس کا مطلب کیا ہے۔ تو میں اس کو تھوڑا سا بریفلی ٹچ کروں گا۔ کشتی نوح میں کیا فرمایا؟ کشتی نوح میں آپ فرماتے ہیں، میرے الفاظ میرے اپنے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے مریم بنایا، اور مریم کے بعد میرے اندر جو ہے عیسیٰ کی روح کو جو ہے وہ ڈالا گیا، پھر اس کے بعد میں حاملہ ہو گیا، اور غالباً 10 ماہ تک میں حمل میرا، اس کے بعد پھر وہ آپ کے اپنے الفاظ ہے میں عیسیٰ بن گیا۔ اب یہ تو ایک مذاق ہی بن گیا، آپ کیسے عیسیٰ بن گئے؟ جبکہ اللہ آپ کو خود فرما رہا ہے اس مسیح کو بھی یاد رکھو،
یہ جو اس عاجز کی ذریعے سے جس کا نام ابن مریم رکھا گیا، کیونکہ اس عاجز کو ابراہیم میں مریم کے نام سے پکارا گیا۔ اب یہ جو کانسیپٹ ہے محمدی مریم کا، موسوی مریم اور محمدی مریم، اب یہاں پر ہم آتے ہیں۔ اسی طرح مرزا صاحب کا کلام ہوتا ہے جو تذکرہ میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 684، زید درگاہ خدا مرد بسد اعزاز میں آیت، زید درگاہ خدا مرد بسد اعزاز میں آیت، مبارک بادت اے مریم، کہ عیسیٰ بازمی آیت، یعنی کہ یہاں تو سیدھی سیدھی خبر دی جا رہی کہ اے مریم عیسیٰ آ رہا ہے، مبارک ہو تجھے۔ تو مرزا صاحب ایک ایسی شخصیت تھی جو عالم اسلام میں پیدا ہوئی، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ آنے والے کی خبر دے دے، وہ عیسیٰ کی خبر دے دے، اس کے لیے راہ کو ہموار کرے۔ وہ راہ ہموار کیا کرنی تھی؟ اس نے عیسیٰ کی وفات کو ثابت کرنا تھا، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں تھا۔ باقی ساری چیزیں آپ ان کے جو ٹائٹل لے لیں وہ سارے ایک آنرری ٹائٹلز ہیں ان کی، جو ہے نا میں نہیں سمجھتا کوئی جو ہے ان کی حیثیت تو ہے ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہم انہی کے اندر گھوم کر وقت برباد کر گئے اپنا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو مریم کے مقام پر فائز کیا، فرمایا اے آدم اے مریم اے محمد، اور جو شخص اے آدم اے مریم اے احمد تو، اور جو شخص تیرا تابع اور رفیق ہے جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک دی ہے۔ تذکرہ صفحہ 55۔ اب یہاں پر یہ جو سچائی کی روح ہے یہ کیا ہے؟ یہ 20 فروری 1886 کی پیشن گوئی ہے، یہ وہ خبر ہے جو آپ کو عیسیٰ کی دی گئی تھی۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا میں یہاں پر لے کے چلتا ہوں 20 فروری 1886 میں۔ اب 20 فروری 1886 میں دیکھیں فرمایا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں۔ اب کسی نے غور کیا کہ رحمت کا نشان کیا ہوتا ہے؟ رحمت کے نشان کی خبر پہلے کس کو دی گئی تھی؟ اب اس پر غور کریں کہ رحمت کے نشان کی خبر، اب آپ سورہ مریم میں چلے جائیے۔ سورہ مریم میں جو ہے آیت نمبر 20 میں آپ پڑھیں، اللہ فرماتا ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةٌ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةٌ مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے خبر پہنچاتا ہے کہ اے مریم ہم تمہیں ایک ذکی غلام کی خبر دیتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ ربی کی لہٰبا اللہ کے غلام زکیہ، کہ تجھے ہم جو ہے ایک ذکی غلام کی جو ہے خبر دیتے ہیں جسے ہم اپنی طرف سے رحمت کا نشان بنائیں گے۔ تو ظاہر ہے حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہے کہ جی اللہ فرشتوں سے ہی کہتے ہیں کہ میں تو نہ تو کوئی بدکار عورت ہوں اور نہ میں شادی شدہ ہوں، تو ذکی غلام مجھے کہاں سے ملے گا؟ دیکھیں نا دو ہی صورتیں ہیں نا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اس پہ یاد رکھیے اس لفظ کو، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، تو طے شدہ بات ہے، مریم چھوڑ دے اس کو۔ اب یہاں پر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے مرزا غلام احمد کو، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، پھر ساتھ رحمت کے نشان کے بعد فرمایا سو تجھے بشارت، ایک وجیز پاک لڑکا تجھے دی جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ اب یہ ذکی غلام وہی ذکی غلام ہے جو حضرت مریم کو دیا جا رہا ہے، وہاں پر موسوی مریم کو دیا گیا، یہاں پر محمدی مریم کو دیا گیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، تو چھوڑ دے اس کو، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ اب ایک جسمانی ذریعے سے ایک شخص کا پیدا ہونا اور یہ فرمانا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ تو ایک جیسا جوک، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو ساری دنیا کے مرد جو ناکام ترین مرد ہوتے ہیں، دنیا کے ناکام ترین مرد، وہ بھی 4 بچے پیدا کر کے مرتے ہیں، تو مرزا صاحب کا بچہ پیدا کرنا کون سا بہت بڑا بات تھی؟ یہاں پر وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا میں جو حکمت ہے اس کو تلاش کیجئے، وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت دیکھیے، ایک حکمت یہ ہے، دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتا ہوں۔ 2000 سال پہلے کیا ہوتا ہے؟ 2000 سال پہلے یہ ہوتا ہے کہ جی بنی اسرائیل جو ہوتے ہیں وہ ایک نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام وہاں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اللہ کے نبی ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی کوئی بات نہیں مانتا۔ یہودی جو ہے اپنے کنگ آف جیوز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ظالمانہ نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو ان کا ایک فرقہ ہوتا ہے یہودی کا فری سیس، اس کا ایک خلیفہ ہوتا ہے، اور اس کا جو نظام جماعت ہوتا ہے وہ ایگزیکٹلی وہی نظام جماعت جو آج احمدیہ جماعت کے پاس ہے۔ اس لیے قادیان جو اقبال نے جو کہا تھا نا کہ قادیانیت یہودیت کا چربا ہے، وہ ایسا بیوقوف انسان نہیں تھا، اس کے پیچھے بڑی لاجک تھی، وہ اس کا مطالعہ تھا، اس نظام کا وہ ذکر کر رہا تھا۔ تو 2000 سال پہلے یہودیوں کے پاس تھا، اس یہودیوں کو نجات دلانے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام اپنے اسرائیلیوں سے کہتے تھے کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس نجات دہندہ کو تمہارے بیچ میں مبعوث کر دے، یہ وقت تو آ گیا اس کا۔ اب اتفاق سے کیا ہوتا ہے کہ جو حضرت عمران ہوتے ہیں، عمران کی بیوی جو ہوتی ہے وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، اور عمران کیا ہوتے ہیں؟ یہ سورہ آل عمران پڑھیں۔ اب جب عمران کی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو ایک بہت بڑا نشان سمجھا جاتا ہے، کیونکہ عمران اور ان کی بیوی جو ہیں بڑی عمر کی ہوتی ہیں، کافی اولڈ ایج ہوتی ہیں،
اب جب عمران کی بیوی پہ حاملہ ہوتی ہے تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی یہ پیشن گوئی کر دیتے ہیں کہ یہودی تمہارا نجات دہندہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت زمانے میں یہ جو آل عمران تھے یہ بڑے مقدس خاندان سمجھا جاتا تھا۔ زکریا علیہ السلام تھے اور ان کے جو کزن تھے عمران تھے اور ان کی جو بیوی تھیں، یہ سارے داؤد کی نسل چل رہی تھی۔ جب عمران کی بیوی پہ حاملہ ہوتی ہے تو وہ خود جو ہے اس کو ایک نشان سمجھتی ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ جو میرے پیٹ میں تیری راہ میں وقف کرتی ہوں۔ اس کے لیے آپ پڑھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 34 پڑھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے۔ اب یہاں بچہ جب وہ یہ خیال کر رہی تھی کہ یہ بیٹا ہوگا۔ یہودیوں میں بھی عورتیں وقف نہیں کی جاتی، یہ صرف احمدیوں میں کی جاتی ہیں، اسلام میں بھی نہیں کی جاتی، نہ امامت کر سکتی ہیں۔ فرمایا جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں تیرے ہی لیے وقف کرتی ہوں، چنانچہ تو اسے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے خوب سننے والا جاننے والا۔ پھر جب اس نے بچی کو جنم دیا تو کہنے لگی اے میرے رب بے شک میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے۔ اب یعنی کہ وہ شوق ہوتی ہے یا خدا یہ کیا ہو گیا، لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ اور یہاں نہ صرف یہودی ایجنٹ جو تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ لڑکا پیدا ہوگا ہم اسے مار ڈالیں گے، کیونکہ وہ ہمارا بادشاہ ہوگا، ہم سے سلطنت چھین لے گا ہماری۔ تو اللہ نے کیا کیا، اللہ نے اس وقت مریم کو پیدا کیا، اور مریم کی پیدائش پر پھر ہنسی اور ٹھٹے مارے گئے کہ دیکھو یہ تو زکریا کی پیشن کوئی غلط تو ثابت ہو گئی ہے۔ بے نہیں یہی کام آج عالم اسلام کے اندر بھی رونما ہوا ہے۔ میں یہ نقطہ میں اٹھانا چاہتا ہوں، وہ شخص جس کو عیسیٰ ابن مریم سمجھا جاتا رہا وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، وہ تو مریم ہے، روحانی مریم ہے، اور اس کے اندر سے بطن سے اس کی روحانی ذریت سے وکانا امرن مقضیہ زکی غلام نے جنم لینا تھا، جس کو احمدیہ جماعتی کلمہ سے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے جو ہے اس سلسلے میں الہامات بھی کوٹ کیے ہے، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا جو ہے جو محمدی مریم جس میں انہیں مریم کے نام سے پکارے، بے شمار ایسے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آیت، ان کے اوپر غور ہی نہیں کیا گیا، ان کو اٹھا کر جو ہے بس تذکرے کے بھی کونے پہ ڈال دیا گیا۔ تو یہاں پر مرزا صاحب کا جو مقام تھا وہ صرف اتنا ہی تھا کہ وہ اللہ نے ایک مریم کو پیدا کیا، اور وہ واحد انسان ہے عالم اسلام کے اندر جسے اے خدا نے مریم کہہ کر مخاطب کیا۔ اس سے پہلے ہمیں یہ الہام نہیں ملتا، اور اس کے ذریعے کام لینا تھا عیسیٰ کی وفات کا، اور اس کے بعد آنے والے کے لیے ایک جماعت کو تشکیل دینا تھا جس میں نزول مسیح ہو۔ اب مرزا صاحب نے کیا غلطی کی، مرزا صاحب خود جو ہے امامت نہیں کراتے تھے۔ میں نے بھی اس پروگرام میں بھی سنا، میں نے بھی یہ بات بڑی سنی، وہ بلکہ وہ امام کے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے۔ جی جہاں ہماری جماعت خلفہ تو امامت تو یہ لوگ تو مرتے وقت نہیں چھوڑتے، وہ خود امامت نہیں کرواتے تھے، وہ محض اس لیے کہتے تھے کہ وہ امامکم منکم کی جو حدیث ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، وہ ان کی اپنی ایک دیکھیں مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ وقت کے ساتھ علم کھلتے ہیں، اور وہ علم جو کسی اور وقت کے لیے ہوتے ہیں وہ اسی وقت میں کھلتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کھلتے۔ میں اس کا صرف یہ جواب دوں گا، انسان بشر ہی ہے، اس کو کسی مقام پر بھی لیتے ہیں وہ بشر ہی ہے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایا ہے، میرے قول کے اندر میری تحریر میں درماندگی ہے، اور ہمیں یہ اب نظر آ رہی ہے ساری۔ آپ اس کو دوبارہ میری کلپس کو سنیے گا، کس طرح جو ہے وہ آیت هو الذی کے مصداق بنتے ہیں، ان کو یہ الہام ہوتا ہے، پھر فرماتے ہیں یہ میرے وقت میں ہوگا، میرے ہاتھ پہ ہوگا، پھر وہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں کسی اور وقت کی ہوں اور کسی اور کے ہاتھ پہ پوری ہو، اور وہ من جانب اللہ مسیح کا درجہ رکھتا ہو۔ یہ مسیح کا درجہ رکھنے والا شخص کون ہے؟ یہ وہی ہے جس کو پیشن گوئی مسلم موعود میں مرزا صاحب جو ہے مسلم موعود فرماتے ہیں کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کے بارے میں بے شمار الہامات ہیں، وہ ایک الگ مضمون ہے۔ وہاں پر بھی مرزا صاحب نے بے شمار اجتہادی غلطیاں کی۔ جہاں تک میں نے پیشن گوئی مسلم موعود کو مطالعے کیا ہے، میں نے اس پر بہت زیادہ مطالعے کیا، میں نے سال اس کے پر مطالعے کیا۔ میں بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اس پر اجتہادی غلطیاں کرتے چلے گئے، آپ صرف اور صرف جو ہے زکی غلام کو اپنی ہی اولاد میں ڈھونڈتے رہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ نے آپ سے پہلے کسی کو نبی کو غلام کی خبر دی تو ان کی جسمانی ضروریتیں پیدا ہوا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ وہ محمدی مریم ہے، اور اس بار ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب آپ اس پیشن گوئی کو جو مرزا صاحب کو دیکھیے، آپ کسی کے پاس لے جائیے، کسی کرسچن کے پاس لے جائیے، اس سے کہیے کہ یار یہ کلام کس کا کلام ہے، تو آپ کو برملا کہے گا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے یسوع مسیح کی آمد کا کلام ہے۔ فرمایا
اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے ساتھ آنے کے ساتھ آئے گا، وہ شائب شکوہ، عظمت اور دولت ہوگا۔ یہ سیدھا سیدھا عیسیٰ کا کلام۔ وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیح نفس روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ ان کے مسلموں نے تو بیماریوں کی بھرمار کر دی ہے، روحانی طور پر جماعت احمدی کو بیمار کر دیا ہے، نفسانی طور پر بیمار کر دیا ہے، وہ آج یہ سب چیزیں کھل رہی ہیں۔ پھر آگے فرمایا اور اپنے مسیح نفس اور روحانی روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماری سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، یعنی کہ توحید کو قائم کرے گا۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، یعنی کہ اس کو ایسے علم دیے جائیں گے جو ظاہری و باطنی ہوں گے، خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ علم ہوں گے، وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی میں سب کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آئے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ یہ جو ہے نا آسمان سے خدا کا اترنا، یہ وہ ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے مسموع کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، یہ کام کر کے وہ جائے گا اس دنیا سے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والی پیشن کو پورا کرے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 159، وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتہ، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جو کوئی بھی یہ وجود ہے، میں کسی کو نہیں کہتا کہ یہ شخص اس کا مصداق ہے یا وہ شخص اس کا مصداق ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص بھی اس کا مصداق ہوگا وہ ہے عیسیٰ ابن مریم، جس کی خبر مرزا صاحب کو دی گئی تھی، اور مرزا صاحب خود وہ ابن مریم نہیں تھے جس کو جماعت احمدیہ نے بنا ڈالا۔ اب آپ سوال کیجئے گا، یہاں پر میں ایک حدیث کا بھی ذکر کرنا چلوں جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیسے ہوگے تم جب ابن مریم نازل ہوگا تم میں، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ یہاں اس حدیث میں اس بات کا اس طرف اشارہ ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اس وقت ایک جماعت موجود ہوگی، اور اس جماعت کا ایک امام ہوگا، یعنی جماعت بے لگام نہ ہوگی۔ یہاں متقی امام یا غیر متقی امام کا سوال نہیں ہے، یعنی ابن مریم کا نزول ایک امام کی موجودگی میں ہوگا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ مہدی علیہ السلام کی جماعت میں امامت کا سلسلہ جاری ہوگا، اور اس امامت کی موجودگی میں ابن مریم کا نزول ہوگا۔ اب جو قادیان جماعت ہے حدیقۃ الصالحین میں اس حدیث کا مزہ کا خیز جو ترجمہ ہے وہ یوں کیا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری حالت کیسی نازک ہوگی جب ابن مریم یعنی مسیح مبعوث ہوگا، جو تمہارا امام اور تم میں سے ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں وا امامکم منکم میں وا کا ترجمہ قادیان جماعت نے جو کر کے امامت کی موجودگی میں نازل ہونے والے ابن مریم ہی کو امام بنا دیا، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور تم میں سے تمہارا امام موجود ہوگا نزول ابن مریم کے وقت۔ اور اب آپ اس چیز کو بھی دوبارہ سمجھ لیجئے جو مرزا صاحب فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 316 اور 318 میں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو ابراہیم میں مریم کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں لگ گیا ہوگا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کو منکم جو فرمایا اس کا کیا مطلب ہے۔ پھر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ شاید 4 ماہ کا عرصہ ہوا کہ ایک فرزند قوی الطاقتین کامل ظاہر و باطنہ تم کو عطا کیا جائے گا۔ اب تک میرا قیاسی طور پر خیال تھا کہ شاید وہ فرزند مبارک اسی اہلیہ سے ہوگا، اما جان سے ہوگا۔ اب زیادہ تر الہامات اس بات پہ ہو رہے ہیں کہ عنقریب ایک اور نکاح تمہیں کرنا پڑے، الہامات ہو رہے ہیں ایک اور نکاح کرنا پڑے، ہوا تھا نکاح ایک اور جناب الہی میں یہ بات قرار پا چکی ہے کہ ایک پارسا تباہ نیک سیرت اہلیہ تمہیں عطا ہوگی، وہ صاحب اولاد ہوگی۔ آپ کو ملی تھی جس کے الہام ہو رہے تھے، پارسا تباہ نیک سیرت اہلیہ جس کے اندر سے فرزند قوی الطاقتین نے پیدا ہونا تھا۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ بہت بڑے ابتلاء ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں ہر جگہ پر۔ تو یہ ہے وہ جماعت جو آپ کی اہلیہ ہے، اور وہ فرزند جس نے پیدا ہونا تھا وہ ابن مریم ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جعفر نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہو اور خوش ہو وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کج رو جماعت ہوگی۔ یہ کج رو جماعت یہی ہے جس کا آج ہم لوگ شکار ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ سوچئے سمجھیے
میں ایک اور یہاں پہ الہام مرزا صاحب کا پڑھتا ہوں. یہ الہام جو ہے یہ ہے کہ آپ یہ ہے کہ رب اصح زوجتی حاضہی، یعنی کہ اے خدا، اے میرے خدا، میری اس بیوی کو بیمار ہونے سے بچا اور بیماری سے تندرست کر. اس بیماری کے بساتھ ہی جو الہام آپ کو ہوتا ہے وہ آپ کے بچے کی پیدائش کا ہوتا ہے، اور وہ جو بچہ جس کی جو پیدا ہوتا ہے وہ مبارک احمد ہوتا ہے جو مر جاتا ہے بعد میں. تو یہاں پر جو فرمایا بیوی بیمار ہے اور اسے بچہ پیدا ہوگا، تو جب جماعت احمدیہ جو کہ مرزا صاحب کی بیوی ہے حالت نزاع کے اندر ہوگی تو وہ جو ہے بچے کو جنم دے گی. یہ وہی بچہ ہے جس نے مریم سے پیدا ہونا تھا اور جس کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مہدی درمیان میں، مسیح آخر میں ہوگا. اب یہاں پر جماعت والوں نے مہدی کے لفظ کو کاٹ دیا کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہم نے مہدی کو مانتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے کہہ دیا کہ جی مسیح آخر میں، اور وہ مرزا صاحب ہیں. یہاں پر بھی دیکھیں غلطی کھائی انہوں نے. تو اگر ہم ان تمام الہامات کو یہ جو ہیں، یہ سارے الہامات جو مرزا صاحب کے ہوئے تھے، یہ تو سارے پس پردہ ہیں. پھر فرمایا ایک موسیٰ ہے جسے ظاہر کروں گا. پھر فرمایا کہ الہام قادیان میں یزید تباہ لوگ جو ہیں وہاں اس میں پیدا کیے جائیں گے، اس میں سے نکالے جائیں گے. تو ہمیں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ایک صوفی ملنگ انسان تھا. اللہ تعالیٰ نے صوفی ملنگ انسان کو استعمال کیا تھا. وہ استعمال اس لیے کیا تھا کہ وہ چند ایک کام کر کے چلا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے وقتوں کے سارے کھیل ہیں. لیکن ہم جو ہیں بیٹھ گئے خلافت کو لے کر، اور جناب سب کچھ جو ہے ہم نے تباہ کر ڈالا، جبکہ مرزا صاحب نے تو خلافت کا ذکر ہی نہیں کیا کہیں بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے. لیکن مرزا صاحب فرماتے ہیں میرے بعد تو انجمن ہے، خلافت ہے ہی نہیں ہے. اور پہلا خلیفہ اگر بنا دیا گیا تو وہ تو 14 افراد کی انجمن تھی. وہ تو پہلے سارا سیٹ اپ ہوا تھا، اس کے بعد میں خلیفہ کہہ لو یا امام کہہ لو یا امیر المومنین کہہ لو یا جو مرضی کہہ لو، اسے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن وہ خلافت جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے، وہ تو آپ کے بعد ہوئی نہیں. اور پھر ایک اور جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو حضرت علی کو جو ہے آپ نے پیچھے چھوڑا اور فرمایا اے علی تم میرے بعد نسبت وہی ہوگی جو موسیٰ کے بعد جو موسیٰ کے بعد ہارون کی تھی. لیکن یہ یاد رکھنا ہارون نبی تھا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی یہاں پر بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ مجدد کا لفظ استعمال کیا تھا. اور مرزا صاحب اس صدی کے مجدد امام تھے. باقی ڈیزگنیشن سے کچھ نہیں ہوتا، اصل تو چیز کام ہوتا ہے. جی محترم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، میں نے بہت غور سے آپ کی ساری آڈیو سنی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ واضح طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محترم عبدالغفار جنبہ صاحب وہ ابن مریم ہیں جس کے آنے کی مرزا غلام احمد صاحب نے کہا تھا کہ وہ ابن مریم جو ہے وہ پیدا ہوگا؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں نا، اس کے بعد پھر باقی سوال کرتی ہوں میں آپ. جی دیکھیں جنبہ صاحب نے بالکل یہی دعویٰ کیا. اس نے کہا کہ وہ مسلم موت، انہوں نے 2 دعوے کیے. دیکھیں پہلا دعویٰ کیا کہ خلیفہ ثانی مسلم موت آؤٹ آف دی ونڈو، وہ سب بکواس تھا. ٹھیک ہے، اور وہ ہم نے ثابت کر دیا. اس کو تو ایک 10 سال کے 12 سال کے ایک یونیورسٹی کے طالب علم کو تمام مرزا صاحب کے پیشن گوئیاں دے دیں اور کہیں کہ یہ ایک پرومس سن کی پیشن گوئی بتائیں یہ کس پہ پوری ہوتی ہے، تو سب سے پہلے خلیفہ ثانی آؤٹ ہو جائے گا. اس میں کوئی بڑی لوجک اور ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات ثابت ہے. اور یہ جب احمدیہ جماعت سے پوچھا جاتا ہے کہ تم آپ اس کو ثابت کرو تو وہ نہیں کر سکتے. تو پہلی چیز. دوسری چیز، ٹھیک ہے، اور جنبہ صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ابن مریم وہی وجود ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو دی تھی. اب وہ جو بھی ہے اب اسے ٹائٹل کہہ دیں. اچھا، اب جہاں پر ہمیں ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. ہم نے مرزا صاحب کو اس ٹائٹل سے جو اتارا ہے کہ وہ ابن مریم نہیں تھے جو 2000 سال پہلے جو ہے یروشلم میں آیا تھا، جس نے آسمان سے اترنا تھا، اور جس نے یہ کہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے زمانے میں وہ پوری ہوتی ہی نہیں ہے، جیسا میں نے اوپر ثابت کر دیا. اور وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں آگے چلے گئی ہیں. اب جب اگلے جس وجود کے اوپر جائیں گی تو اسے یہ کام تو کرنا ہوں گے یا نہیں کرنے ہوں گے. مثال کے طور پر یہ پیشن گوئی یہ کہتی ہے، اس کا اختتام جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اسے برکت پائیں گی. تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. تب جب یہ کام ہو جائیں گے تب وہ اس کی وفات ہوگی. اگر وہ نہیں یہ کام کر پاتا
تو پھر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا. چونکہ وہ شخص ابھی زندہ ہے اور اس کے پاس وقت ہے اور وہ کام کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت جماعت احمدیہ کے اندر جو حالات بن چکے ہیں وہ تو وہی حالات ہیں جو 6-7 نومبر 1907 کی جو پیشن گوئی جو مرزا صاحب کو دی گئی تھی. اگر آپ اس کا دوبارہ مطالعہ کریں ایک بار تو آپ کو پتہ چلے گا، جہاں فرمایا صحاب لکا غلامن ذکیہ، یہاں پر بھی ذکی غلام کا ذکر ہے. رب حبلی ذریۃ، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر. طیب ان نبشرک بغلام اسم ہو جائے علم تر کیف فعل ربک بصحاب الفیل. تو یہ صحاب فیل جس قدر بغدڑ کا شکار ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے. تو بگننگ آف دی اینڈ تو شروع ہو چکی ہے، باقی یہ کہ ہمیں ویٹ اینڈ سی کرنا پڑے گا. لیکن میں یہ بات برملا کہتا ہوں کہ اگر یہ کام نہیں ہوتے، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 159 کے میں نے حوالہ دیا، تو پھر ایک بہت بڑا سوالی نشان جو ہے وہ پیدا ہوگا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو اپنی پیشگوئیوں کو سمجھنے میں بہت جگہ پہ غلطی لگی، اور اجتہاد وغیرہ جو انہوں نے کیا بہت جگہ غلط ثابت ہوا، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جمبا صاحب کا جو یہ دعویٰ ہے اس میں بھی ان کو غلطی لگی ہو؟ کیا یہ پاسبل نہیں ہے؟ جی یہ بات بالکل درست ہے. اگر مرزا صاحب جو ہیں اجتہادی غلطی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آنے والے اجتہاد کی غلطی یا ایرر آف ججمنٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ انسان تو انسان ہے، بشر ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے یہ. لیکن ہمیں کم از کم اس شخص کو اتنا وقت تو دینا چاہیے کہ جو وہ یہ دعوے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک عظیم الشان انقلاب جو ہے اس کی زندگی میں برپا کرے گا، اور جو انقلاب اس کی زندگی میں برپا ہوگا اس کا بیسس جو ہے، اس کا جو علمی نظریہ ہے وہ ورچو از گاڈ ہے، نیکی خدا ہے. اور یہ وہ نظریہ ہے جو سقراط کے زمانے سے چلا، جیسے سقراط نے ورچو از نالج کہا، اور ہی فیل ٹو ایکسپلین کہ وٹ از ورچو اینڈ وٹ از نالج. اور اس کے بعد اس کے حوارین اس کو جو ہے اس کو ایک ظاہری رنگ میں ورچو کو لے لیا کہ ورچو مینز گڈ ڈیڈز، اچھے کام. تو وہ ایک غلط نظریہ چلتے رائج ہو گیا. اور یہ علمی دنیا میں ابھی تک جو ایک بہت بڑی اسپیس اس پہ پڑی ہوئی ہے فلسفی کے اندر، میٹا فزکس کے اندر، کہ ورچو از نالج میں ورچو کیا ہے. تو اگر ہم جہاں تک میں نے اس نظریے کو، جمبا صاحب کے نظریے کو پڑھا ہے، ورچو از نالج، ورچو از گاڈ کو، تو یہ تو وہی تسلسل ہے جو سقراط سے شروع ہوا اور اب تک چل رہا ہے. اور انہوں نے ایک نئے رنگ میں سے پیش کیا، اور اس کے نیکی کے جو چہرے ہمیں دکھائے اور جس طرح جو ہے وہ اس کتاب میں وہ ثابت کر رہے ہیں. اور اسی کی جو سے پیشن کوئی مسلم موت کے اندر جو فرمایا گیا کہ وہ جو ہے مظہر الحق والاعلیٰ خان ہوگا، مظہر ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ظاہر و باطن. اور تو وہ ساری اس کے اندر جو ہیں ان کے نظریے میں آتی ہیں. یہ حیرت انگیز طور پہ کو ریلیشن ہے. لیکن یہ میں اس سلسلے میں زیادہ نہیں کہوں گا. ایک ہمیں ویٹ اینڈ سی کرنا ہے. آف کورس ہمیں دیکھنا ہے، ہم نے اس شخص کو ایک وقت دینا ہے. جب وہ شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا تو وقت دیں کہ میں اپنا کام اپنا سب کچھ پیش کر سکوں، جب تک میں زندہ ہوں خدا تعالیٰ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. اور یہی چیزیں ہمیں مرزا صاحب کے الہامات سے ملتی ہیں. انی معال غفار آتی کا بختتاً، کہ میں غفار کے ساتھ ہوں اور اچانک اپنے افواج کے ساتھ میرے ساتھ آؤں گا. تو ہمیں پھر کم از کم جو ہے پیشن گوئی کو ان کی ظاہری حالت کے اوپر جیسے وہ ہیں ان کے اوپر ایمان لانا ہوگا. اگر ہم میرے صاحب پر ایمان لاتے ہیں، اگر نہیں ایمان لاتے تو ظاہر ہے پھر جو ہیں ایک الگ چیز ہے. چونکہ ہم ان کو مانتے ہیں، ان کی پیشن گوئی کو مانتے، تو ہمیں ان ظاہری حالات ظاہری رنگ میں ہی ماننا ہوگا اور انتظار کرنا ہوگا اس وقت تک کے لیے جب تک کہ وہ جو ہے اس دنیا میں زندہ ہے. ایک سوال ہے کہ کیا مرزا صاحب نے جو ہے عیسائی پادریوں کو قتل کیا؟ جیسے کہ فرمایا تھا کہ حدیث میں کہ دجال جو ہے قتل خنزیر ہے. اس کے اوپر کافی زیادہ لکھا چل چکا ہے. جماعت احمدیہ نے بھی لکھا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے اس سے مراد کیا ہے. اصل میں یہ تو ایک ایسا تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی ایسا ہوگا کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتر کر جو ہیں جنگلوں میں نکل جائیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور پادریوں کو قتل کریں گے. اصل میں یہاں پر تو مراد یہی ہے کہ جو لاجک ہے اور جو ڈسکشنز ہے اس کا رخ تبدیل ہو جائے گا. اور جس عیسیٰ کو وہ خدا مانتے تھے اس کو کہہ دینا کہ وہ وفات پا چکا ہے، قرآن پاک سے ثابت کر دینا، تو یہی کافی ہے. اس سے مراد یہی تھا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. 2 سوال اور میرے ذہن میں پیدا ہوئے. وہ ایک تو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو بھی تھا اپنے زمانے میں ایک جب یہ متحدہ تھا ہندوستان بر صغیر میں بہت اثر ڈالا لوگوں کے اوپر، اور چاہے انہیں بہت سے کرائسس کا بھی سامنا کرنا پڑا، مقدمے بھگتنے پڑے ان کو، اور بہت سے مسائل ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو بھی قومیں ہندوستان میں آباد تھیں، چاہے وہ کرسچن تھے، ہندو تھے،
یا مسلمان تھے، بہرحال انہوں نے ایک اثر ڈالا اور شدید مخالفت کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑا، لیکن بہت سے لوگ جو تھے انہوں نے ان کے دعوے کو قبول بھی کیا اور وہ اپنے گھر بار سب چھوڑ کر وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اب مریم ہوتے ہوئے، یعنی کہ ظاہر ہے زیادہ مریم، آپ کہتے ہیں کہ ان کا وجود مریم کی طرح تھا اور اصل چیز عیسیٰ تھا جس نے ابھی مریم سے پیدا ہونا تھا، ابن مریم نے۔ اصل مریم کا وجود صرف اس لیے تھا کہ ابن مریم پیدا ہو۔ اب اصل چیز تو ابن مریم ہے، تو ابن مریم نے تو اس طرح کا کوئی ایفیکٹ بھی نہیں ڈالا۔ جماعت احمدیہ پر جو ایفیکٹ پڑا وہ بظاہر فی الحال ایک نیگیٹو ایفیکٹ نظر آتا ہے، بعد کی بات ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن جماعت سے باہر جو باقی عالم اسلام ہے یا باقی دنیا ہے اس پر تو ان کا ایفیکٹ قطعاً بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا سوال بھی ساتھ ہی کر دیتی ہوں تاکہ جب آپ جواب دیں گے میں آپ کا جواب سنوں گی تو آپ اس کا جواب دے دیجیے گا۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح 2000 سال پہلے ایک خاتون مریم صدیقہ کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو کیا خدا تعالیٰ اب بھی کسی عورت کو مریمی مقام دے کر ابن مریم کو پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ جو ایک مرد کہتا ہے کہ میری اندر مریمی حالت ہوئی اور اس طرح سے میں اپنے وجود میں میرا مطلب ہے کہ میں اس مریمی حالت میں پتہ نہیں 2 سال رہا یا کتنا عرصہ رہا، اور اس کے بعد میرے اندر سے ہی میرے وجود سے ہی عیسیٰ پیدا ہو گیا، وہ جو مریمی حالت تھی وہ اس میں بدل گئی۔ اور اس طرح کی جو باتیں ہیں، تمثیلی باتیں ہیں جن کو لوگ سمجھ نہیں پاتے تو وہ تمسخر کرتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جہاں انسان کو اس طرح کی باتیں روحانی اسرار و رموز ہوتے ہیں وہ سمجھ نہیں آتے تو بہرحال تمسخر سے بچنا چاہیے۔ صوفیہ کرام کی ایک اور قسم کی زبان ہوتی ہے۔ اس کا ایک پہلو تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جو اگر آپ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، انہوں نے کون سا امپیکٹ کریٹ کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو کام لے کر آئے تھے وہ تو وہ نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا پہلا کام یہ تھا کہ وہ تو توریت کی جو پہلی کمانڈمنٹس ہے اس کو جو ہے رائج کریں گے، جو توحید ہے وہ تو خود تسلیس کا، ان کے بعد تو وہ تسلیس سے ہی عقائد بن گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو اکٹھا کرنا تھا، وہ بھی نہیں کر سکے۔ تو اگر ہم دیکھیں اور جس طرح وہ بیچارہ ایک مظلوم انسان تھا اور اس کے اوپر جو شدت کے ساتھ نفرتیں کی گئیں، اس نفرتوں کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی نا، اس کے اگینسٹ ایک ایسا نظام جماعت تھا جو ایگزیکٹلی آج وہ نظام جماعت جہاں پر ہے، آج ہم اس بیہیویئر میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا مطالعہ کرنا ہے اور ان کے نزول کے وقت جو مشکلات ان کو درپیش تھی اور ان کے مقابل جو نظام جماعت بنا ہوا تھا یہودیوں کا، جس میں وہ ٹیکسیشن کا سسٹم تھا اور زندگیاں جو ہیں وہ قابو کی ہوئی تھی، شکنجہ تھا جس کے بارے میں پیش کوئی مسلم میں اللہ فرماتا ہے کہ تابو جو قبر میں دبے پڑے ہیں موت کے شکنجے سے نجات پاویں، تو موت کا شکنجہ یہاں پر بھی وہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس سے جماعت صاحب ہل ہی نہیں سکتے۔ مرزا صاحب اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ ان کو کوئی اس قسم کا نظام جماعت نہیں ملا، ان کو کوئی ایسا سسٹم نہیں ملا۔ اس وقت مسلمان فری تھے اور حکومت انگریز حکومت تھی، تو یہاں تو ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ احمدی ہل ہی نہیں سکتا، بیچارہ کیا کرے؟ تو لیکن بہرحال میں اس کے باوجود بھی یہ کہتا ہوں کہ جو ہے وہ اس بار جو ہے اللہ کا جو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ یہی ثابت کرتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 159، اور میرے صاحب کو جو پیشن گوئی دی گئی کہ اس بار ایک انقلاب آئے گا۔ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں اگر وہ انقلاب نہیں آتا اور یہ کاز فیل ہو جاتی ہے ٹوٹلی، تو پھر بہت بڑے سوالیہ نشان پیدا ہوں گے۔ وہ نشان صرف جمع سام پر نہیں ہوں گے، وہ نشانات پیچھے بھی جائیں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے چونکہ تذکرۃ الاولیاء اور اس طرح کی بکس بہت پڑھی ہیں، تو ایسی کسی جگہ پڑھا تھا کہ بایزید بستامی یا کوئی اور بزرگ صوفی بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ میں جب مسجد جاتا ہوں تو میں اپنے آپ کو حیض والی عورت کی طرح محسوس کرتا ہوں جو مسجد میں داخل ہونے سے جھجک ہو۔ یعنی یہ محاورہ کثرت سے صوفیہ نے استعمال کیا ہے، یہ والی بات۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو پاکی
اور پاکیزگی اور روحانی سٹیٹس خدا کو مطلوب ہے، ہم اپنے اندر وہ نہیں پاتے، تو ہم اپنے آپ کو اس طرح سے محسوس کرتے. تو یہ محاورتاً یہ باتیں ہوتی ہیں. اور بھی ایسے ایسے فکرے ہیں کہ چونکہ اب لوگ مطالعہ نہیں کرتے، انہیں پتہ نہیں ہوتا، سطحی سے علم کی وجہ سے اعتراضات کی تو بھرمار ہو جاتی ہے، لیکن خود جا کے کتابیں ٹٹولنا، کتابوں کو کھولنا اور پھر ان میں کر کے کوئی حق تلاش کرنا، اس کی محنت نہیں کرتے. تو ٹھیک ہے، وہ پڑھے بھی انسان، پھر بھی اس کو بے شمار اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ وہ ایسی روحانی استعاروں پہ تمسخر سے باز رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ بالکل کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک پیشن گوئیاں ایک عجیب رنگ میں آتی ہیں. مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو پیشن گوئی ان کا ایک رنگ تھا، تو رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئی ان کا ایک الگ رنگ تھا، اور وہ ایک بہت بڑے ابتلاء اس کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں. وہ سیدھی سادھی کبھی بھی نہیں ہوئی. تو مرزا صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے جیسا آپ نے فرمایا کسی عورت کو مریم کا مقام دے کر تو وہ یہ کر سکتا تھا، لیکن دیکھیے وہاں پر عورت کو مریم کا مقام دیا، اور مقام دینے کے بعد کتنی زیادہ کنٹروورسی پیدا ہوئی. مثال کے طور پر ایک عورت ہے جس نے جو دعوے دار ہے، ہمیں قرآن ہمیں اس کی پاکیزگی کے اوپر جو ہے ثبوت فراہم کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ پاک عورت تھی، لیکن اس کے اندر سے ایک بچہ پیدا ہو گیا. آج اگر 2000 سے آج کے دور میں اگر کوئی لڑکی کہہ دے کہ جی میں بغیر باپ کے اور کسی کے بغیر شوہر کے پیدا ہوئی ہوں، مجھے کسی مرد نے نہیں ٹچ کیا، تو ہم میں سے اکثر کہیں گے یار یہ تو جھوٹ بولتی ہے، اتنا گندا معاشرہ ہے، اس کی بات پہ کون مانے. اس زمانے میں کون مانے گا اس کو؟ اللہ نے اس کی پاکیزگی کو ظاہر کیا، فرمایا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. یہاں پر اللہ نے بالکل ایک مرد کو مریمی مقام پر ڈالنے کے بعد جو ہے اس کی قوم کا ٹرائل کیا ہے، اس کو اس میں سے اندر سے جو ہے ایک روحانی وجود کو پیدا کرنا تھا، اور فرمایا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. وہ یہاں پر بھی وہ کر کے دکھائے گا. تو یہ یہاں پر یہ مماثلت بڑی دلچسپ ہے. میں دوسرا ایک اور چیز میں اس پہ غور کر رہا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو سورہ نور آیت نمبر 6 ہے، جسے آیت استخلاف کہتے ہیں. تو اللہ کا وعدہ جو ہے وہ یہاں پر جو مماثلت ہمیں فرمایا کما کا جو لفظ ہے کہ نہیں، کہ جیسا کہ بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کے اندر جو مریم علیہ السلام تھی، وہ یہاں پر مریم علیہ السلام کی ڈٹو کاپی بنتی ہے. مرزا صاحب ایک مرد کو دیا گیا یہ مقام. تو یہ ایک بہت بڑا ٹرائل ہے، اور یہ بہت مشکل چیزیں ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ وہ صوفی ایسپیکٹ جو مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر ہے اس کو نہیں سمجھا گیا. جیسے دیکھیں میں ڈاکٹر ہوں، میری بکس میں میڈیسن میں آپ نہیں سمجھ سکتی جب تک کہ آپ کی ایک ٹریننگ اس رنگ میں نہیں ہوتی. سوال ہی پیدا نہیں، وہ انگلش میں ہی ہیں بکس، لیٹن میں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ نہیں سمجھ پائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس بیسک بیک گراؤنڈ نالج نہیں ہے، آپ کو ایسے ٹیچر نہیں ملا جو آپ کو ٹرین کر رہے. ہمیں اگر سمجھ میں آتی ہے تو ہماری ٹریننگ ہے. تو یہاں پر بدقسمتی اس شخص کے ساتھ یہ ہوئی کہ اس کو نہ تو سمجھا گیا، نہ اس کے بکس کو سمجھا گیا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پس پردہ ڈال دی گئیں. جی میں نے بھی ایک بار غامدی صاحب سے سنا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ مرزا صاحب نے جو غلطی کی تھی وہ یہ کی تھی کہ انہوں نے وہ صوفی استعارے اور وہ صوفی زبان اور وہ صوفی القابات کا جو ہے پبلک کے اندر اس کو ظاہر کیا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. عام طور پر صوفی حضرات جو اس طرح کی چیزیں نہیں لے کے آتے، مرزا صاحب لے کر آئے. اس میں کتنا درست ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایمانداری ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو جیسے کھول کر جو ہے وہ رکھ دیا. بہرحال یہ بھی ایک الگ بحث ہے. اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں حضرت مریم جو تھیں ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ایک بہت ہی معجزانہ رنگ میں پیدا ہوئے، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی. ان کے باقی جو بہن بھائی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جو بعد میں جب حضرت مریم علیہ السلام کی شادی یوسف صاحب سے ہو گئی تھی، وہ کیا نام تھا ان کا، پورا نام پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ جو کارپینٹر کا کام کرتے تھے، ان سے جو ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باقی بہن بھائی تھے، ان میں سے کوئی بھی حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لایا تھا. اور حضرت مریم کے بارے میں بھی مجھے نہیں پتہ کہ مسیحی بہن بھائی ہمارے کیا کہتے ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے بعد میں کوئی اصلاح کر دے اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوئی تو یہی مجھے پتہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائی تھیں ان کے اوپر. ایک اور سوال جو میری پرسنل ونڈو پر آیا وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو ہے بلا وجہ جو ہے کبھی ٹرین کو جو ہے اپنے حق میں استعمال کیا، دجال کہا، اور کبھی دوسری چیزوں کو، اور پھر وہ آگے لگتے ہیں کہ وہ شخص جس نے جو ہے دجال کو قتل کرنا تھا اس کے تو اپنے خلیفے جو ہیں دجال کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی پناہ میں. تو یہ بات بالکل درست ہے. میں اس لیے اس بات کو پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں. دیکھیے وہ مرزا طاہر احمد تو کہتا ہے کہ
عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح زماحات اٹھا، موت آ بھی گئی تو ٹل جائے گی۔ تو عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، تو عصر بیمار پیدا کس نے کیا اس جماعت کے اندر؟ ان کے تو اپنے باپ جو تھا وہ تو مسلم موت تھا، 52 سال اس نے کیا کیا؟ ان کا جو مرزا صاحب جو مسیح اگر تھے ابن مریم تھے، اور وہ اس کے بعد مسلم موت بھی پیدا ہو گیا، اور اب اس کے خلیفے جو ہیں یہاں پر صلیبے صاف کرتے پھر رہے ہیں۔ تو مسلم موت کے بعد کا ایرا جو ہے وہ تو بہت ڈفرنٹ ایرا ہے۔ یہاں تو احمدی بیچارے جو ہیں شودر بنے ہوئے ہیں، اور یہ شودر نہ صرف عالم اسلام میں ہیں بلکہ اپنے گھر میں ان سے شودروں سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ ان کے پاس کیا رائٹس ہیں آج سب کو پتہ ہے، یہ چیزیں کھل گئی ہیں۔ تو یہ مسلم موت کی بات والی حالت نہیں ہے، یوں نہ ہو روتے ہی رہ جائیں تیرے در کے فقیر، اور ہنس ہنس کے روانہ ہو رلانے والے۔ تو بھائی رلانے والے، اب کہا جاتا ہے کہ جی یہ سارے جی دشمنان جماعت جو ہے مر جاتے ہیں اور ان کی تو ہڈیاں بھی باقی نہیں رہتی، تو بھائی تمہارے خلفاء کا کیا ہوتا ہے؟ وہ نہیں مرتے کیا؟ وہ کون سے زندہ آسمان میں چلے جاتے ہیں؟ تو یہ ایک طفل تسلیاں دی جا رہی ہیں، اور یہ کب تک دیں گے؟ ایک بہت سنگین غلطی یہ لوگ کر چکے ہیں، بہت سنگین غلطی کر چکے ہیں، اور وہ غلطی من حیث الجماعت کی گئی ہے۔ عالم اسلام نے کوئی بھی غلطی ایسی نہیں کی جو من حیث الجماعت کی ہو۔ ٹھیک ہے، پاکستان کی حکومت نے انہیں جو کافر کر دیا، میں اس کی حمایت نہیں کرتا، لیکن اس کے پیچھے بھی ان کی اپنی کرتوت ہیں، ان کی اپنی کرتوت ہیں۔ بھٹو کے لانے والے یہی شخص تھے نا، کیوں لے کر آئے تھے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کس کریکٹر کا انسان ہے؟ تو یہ تو ہر اس شخص کی طرف جھک جاتے ہیں جو مذہب سے دور ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جتنے بھی بنی اسرائیل میں پروفٹ بھیجے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے سب سے مشکل جس شخص کے اوپر ایمان لانا تھا وہ تو عیسیٰ ابن مریم ہی تھا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھے وہ پریگننسی میں شادی کر لیتی ہیں۔ اب دیکھیے وہ پریگننسی میں شادی کیوں کرتی ہیں؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق اور یہودی تعلیمات کے مطابق آپ پریگننسی میں شادی نہیں کر سکتے۔ وہ ایک کیوں کی انہوں نے شادی؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس ڈر اور خوف سے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اس بچے کا کیا بنے گا، انہوں نے شادی کی۔ لیکن ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ ان کو ماننے والے 14-15 سے اوپر نہیں گئے، ایک آتا تھا تو ایک چھوڑ کے چلا جاتا تھا۔ تو بہرحال یہی چیز ہم یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو ہے اس میں کیا حکمت تھی، اور جو ہے، لیکن اس میں ایک بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جو ہے ایک جو سورہ فاتر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب اور ضالین جو غضب جن کے اوپر نازل ہوتا ہے وہ تو پھر یہودی ہی ہے نا۔ اللہ نے ان کے اگینسٹ ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ جو ہے ان پہ ظلم ہوتے رہے، ہر دور میں ہوتے رہے۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غالباً 30 سال منظر سے ہٹنے کے بعد سب سے پہلا جو ریوالٹ ہوتا ہے رومن کے اگینسٹ جو لوگ کرتے ہیں، تو اس میں لاکھوں یہودی مارے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا ریوالٹ ہوتا ہے جس کے بعد ان کا ڈائسپورا ہو جاتا ہے، ان کو وہاں سے بھاگنا پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد سے اب جا کر یہ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اسرائیل کا، انگریزوں نے کروایا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا اصل حقیقت کیا ہے، اور آنے والے کو ماننا آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ میرا سوال یہ تھا کہ کیا عیسائیت کا فتنہ جو ہے ہندوستان کے طول و عرض میں ختم ہو گیا؟ تو میں اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں کہ مرزا صاحب تو وہ عیسیٰ ابن مریم تھے ہی نہیں جن کے ہاتھوں میں جو ہے یہ انقلاب آنا تھا۔ یہی چیز تو ہم بھی ریز کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کے بعد جو اللہ نے پیشن کوئی مسلم موت عطا کی، جس کو آپ پڑھیں 20 فروری 1886 کی، اس کے اندر بھی ایک بہت عظیم الشان انقلاب کا ذکر ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر خلیفہ ثانی مرزا بشیر الدین محمود احمد اس کے مصداق تھے، تو مرزا بشیر الدین محمود احمد کو تو ربوہ سے باہر کوئی جانتا ہی نہیں کہ یہاں پر کوئی مسلم موت بھی دفن ہوا ہے۔ تو یہ کام نہیں ہوئے جی، آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ کام نہیں ہوئے، اور یہ کام اب اگلے وقتوں کے لیے ہیں۔ یہ کیسے ہوں گے؟ یہی تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو مرزا صاحب کو جو پیشن گوئیاں عطا کی گئی تھیں وہ انڈر ویلیوڈ ہوئیں، اور ان کے اوپر پردے ڈالے گئے، وہ کھل کے سامنے نہیں آئیں، ان کو سمجھا نہیں گیا، انہیں پس سے پشت ڈال دیا گیا۔ وہ ایک اگلے زمانوں کی پیشن گوئیاں تھی، ایک آنے والے وجود کی پیشن گوئیاں تھی، جس وجود کو مثل موت کہا گیا، اس کو ان کی بچوں میں تلاش کیا گیا، اور ایک مرزا بشیر الدین محمود احمد وہ بن بیٹھا۔ وہ عظیم الشان وجود جو ہے اس کا ایک مقام ہے، یہ کام اس کے ہاتھ سے ہونے تھے، تو اب ہم نے ویٹ اینڈ سی کرنا ہے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اصل میں ہمارے پاس احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے مسلمانوں کے پاس جو موجود ہے، تو اس میں سے آپ نے یہ حدیث جو بیان کی ہے کجر و جماعت والی،
اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے دو وجود ہیں، الگ الگ ہیں، جن میں سے ایک امام مہدی ہیں، دوسرے عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور بیچ میں ایک کجر و جماعت ہے۔ لیکن ہم جماعت احمدیہ میں ایسی کوئی حدیث نہیں سنتے، اس کی مجھے نہیں پتہ کیا وجہ ہے، کیونکہ حدیقت و صالحین میں بھی ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ جس حدیث کو اپنا بنیادی جس ستون بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہو جائے گی، اور اس کو بتاتے ہیں، اور جو لوگ ہیں وہ اس کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے خلافت علی منہاج نبوہ جو قائم ہوئی ہے، ہم نے اس سے منہ موڑا تو ہم بہت بڑی غلطی کے مرتکب ہوں گے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور بالکل یہی حال جو ہے یہ مرزا صاحب کے الہامات کا ہے، اس میں ہر کوئی اسے اپنے اوپر چشمہ کر لیتا ہے، جو بھی جس طرح سے چاہتا ہے اس کو اس طرح سے موڑ لیتا ہے، جو ان کے خواب ہیں، کشوف ہیں، ان کو بھی جو جس طرح سے چاہتا ہے اس طرح سے موڑ لیتا ہے۔ اور مطلب یہ اس طرح سے پھر کیسے کون سی چیز اوتھینٹک سمجھی جائے، کس طرح سمجھا جائے، تو یہ تو عام لوگوں کے لیے کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، اور پھر ان سب چیزوں میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری سمجھ سے تو باہر ہے، کوئی اس الہام کو کھینچ کے ادھر لے جا رہا ہے تو کوئی اس کو ادھر لے کے جا رہا ہے۔ اس جماعت نے جو سب سے بڑا دجل کیا وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت کو، جس کے مصداق مرزا صاحب تھے اور جس کے مصداق آپ سے پہلے 12 مجددین تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے لے کر حضرت سید احمد شہید، شاہ ولی اللہ احمد شہید اور مرزا صاحب تھے، اس قرآن پاک کی آیت کو جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا وعدہ رسول اللہ سے، مرزا غلام احمد سے نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس آیت کے نیچے سے ان بزرگان دین کو اٹھا کر باہر پھینک ڈالا، اور یہ خود اس کے نیچے آ کے بیٹھ گئے کہ دیکھو جی یہ قرآن کی آیت ہے، یہ ہماری خلافت ہے، تم کیسے کہتے ہو ہم منہج نبوہ ہے۔ ایک شخص اس حدیث کو جس کا آپ نے ذکر کیا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، مجھے یاد نہیں ہے، تو لے کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ یہ تھا کہ اس سے پہلے جو تھے خلافت راشدہ قائم ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے ملوکیت آئی، پھر تاریکی کا دور آیا، پھر اس کے بعد جو ہے خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوئی، تو اس نے یہ حدیث آپ کے پاس لے کر گیا پہلی بار کہ یہ آپ اس کے مصداق ہیں، وہ مجدد تھے۔ اب مرزا صاحب نے اپنی کسی کتاب کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت ہوگی، بلکہ انہوں نے برملا فرمایا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں اور میرے بعد انجمن ہوگی۔ دیکھیں نا، اگر گھر میں کوئی بابا مر جائے، بڈھا ہمارے بزرگ فوت ہو جائیں، تو ہم اس کی وصیت کو کھولتے ہیں۔ تو مرزا صاحب کی جو کتاب ہے رسالہ الوصیت، اسے کھولیں تو صحیح، پڑھتے یہ لوگ پڑھتے بھی ہیں، پھر نظر بھی چڑھا ڈالتے ہیں۔ اس میں آپ نے صاف لکھا ہے، آپ نے اتنا وقت ضائع کیا اس کتاب کی تشکیل میں، اس کو لکھنے میں، اور اس کے قواعد و ضوابط بنانے کے لیے، آپ کی وفات کے بعد اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیا۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ بندے جو سارا کا اس نے کام کیا، مجلس معتمدین کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور جہاں یہ لکھا تھا کہ جو انجمن کا فیصلہ آخری ہوگا، اس کو انجمن کو کاٹ کر انہوں نے جو ہے خلیفہ کر دیا۔ تو یہ ایک چیلنج ہے جو ہم دیتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے کہیں بھی جو ہے اپنے بعد کسی خلافت کا ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ میں نے ایک جمبا صاحب کے خطبے میں سنا، وہ کہتے ہیں کہ شاید مرزا صاحب کو یہ بھی ڈر ہو کہ یہ خلیفہ ان کی اولاد کے ساتھ وہ سلوک نہ کر ڈالیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کیا وجہ تھی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ نے فرمایا میں خلیفہ ہوں، میں خلیفۃ اللہ ہوں، اور آپ مجدد خلیفہ اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ جو خود شخص خلیفہ ہے اس کے بعد خلافت کیسے چل سکتی ہے؟ مطلب یہ آپ سوچیں اس بات کو۔ لیکن بہرحال ایک خلافت بنائی گئی، اور وہ جو خلافت بنائی گئی اس کے اوپر بھی ذرا غور کیجیے۔ دیکھیے، کہتے ہیں جی خلیفہ خدا بناتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ دیکھو اللہ میاں آئے تھے بچے کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ میاں آئے تھے، یہ بچہ دے کے چلے گئے، تو وہ بچہ کس نے دیا؟ اللہ میاں نے دیا نا۔ تو جو بچہ جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق پیدا ہوتا ہے، اسے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا، وہ تو حلال ہو گیا، لیجیٹیمیٹ ہو گیا۔ لیکن بچے ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں
جہاں پر قرآن اور حدیث اور سنت نبی کو فالو نہیں کیا جاتا، تو وہاں پر ہم کیا کہتے ہیں؟ اللیجیٹمیٹ۔ جماعت احمدیہ کی خلافت جو آج قائم ہے وہ تو اسلام اور احمدیت کی اپنی گائیڈ لائنز کو یا مرزا صاحب کی اپنی تعلیمات کو ہی فالو نہیں کرتی، تو وہ کس لحاظ سے جو ہے ایک رائٹ خلافت ہو سکتی ہے؟ ہم خلیفہ اول کو تو چلو کہ اس لیے کہہ ڈالتے ہیں کہ چلو وہ جو ہے مرزا صاحب نے جو سسٹم کریٹ کیا تھا وہ اس کے مطابق وہ تھے، لیکن اس کے بعد کی خلافت تو مرزا صاحب کے سسٹم کے مطابق ہی نہیں ہے، نہ اسلام کے مطابق ہے۔ وہ تو اپنی ہی خاندان کی بنائی ہوئی مجلس انتخاب ہے، وہ بیٹھتے ہیں سارے اور وہ سارے جو ہے ایک منتخب کرتے ہیں، لاش کو رکھ دیتے ہیں سامنے اور اگلا خلیفہ جلدی جلدی منتخب کرنا ہے، چلو جی ہو گیا، اور اس کے اوپر تو کافی کچھ سب کچھ آ چکا ہے۔ تو آپ کی بات کریں تو خلافت لیجیٹیمیٹ نہیں بنتی کسی لحاظ سے۔ وجہ یہ کہ مرزا صاحب نے تو خیر ذکر ہی نہیں کیا اپنی بات کسی خلافت کا، بلکہ آپ نے تو اپنے ان معاملات کو چھوڑ دیا خدا کے اوپر، آپ نے اپنے مریدوں پہ چھوڑ دیا کہ میرے بعد مل جل کر جو ہے دعا کرو اور بیٹھ جاؤ اس قدرت ثانیہ کے انتظار میں۔ اور مرزا صاحب کے سسر جو تھے میر ناصر نواب میر ناصر صاحب جو تھے، انہوں نے خلیفہ اول کو یا حکیم نور الدین صاحب کو کہا کہ جی حضرت مرزا صاحب نے تو یہ تلقین کی تھی کہ ہر جگہ ہر مسجد میں اس دعا کی تلقین کی جائے، تو آپ نے خلیفہ جو نور الدین صاحب تھے انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ اب یہ نہیں کہا کہ جی یہ تو آپ کیا، یہ سب سے بڑی یہ ایک غلطی جو تھی میر ناصر صاحب کر گئے تھے، ویسے تو بڑے شارپ انسان تھے، یہ غلطی انہوں نے کی تھی کہ انہوں نے جو دعا کی درخواست کی تھی حکیم صاحب سے کہ مسجدوں میں اعلان کروائیں، تو پھر وہ اعلان کروایا گیا اور دعائیں کی گئی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جی میں تو خود اللہ کا خلیفہ ہوں، تم کس قدرت ثانیہ کا انتظار کر رہے ہو، قدرت ثانیہ تو میں ہوں۔ یہ سارے تماشے جو ہے خلیفہ ثانی صاحب کے دور سے شروع ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو خلافت احمدیہ کا عرصہ جو ہے یہ تقریباً 108 سال پہ پھیلا ہوا ہے، تو کیا پتہ کہ وہ ذکی غلام اس دوران میں آ کر چلا گیا ہو، اور خلافت نے جس طرح کا میرا مطلب ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ کوئی اور اس قسم کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے جماعت میں وہ خلیفہ ہے، اور اگر کبھی خدا نے کسی کو کچھ بنانا ہوا تو وہ اس وقت کے خلیفہ کو ہی بنا دے گا وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بیچارہ آیا ہو اس دوران میں اور چلا گیا ہو؟ کیونکہ میں نے کہیں سنا تھا کہ ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب یہ تھا کہ جماعت جس کو صحابی ڈکلیئر کرے گی وہ صحابی شمار ہوگا، اور جماعت جس کے کشوف اور الہام کو اپروو کرے گی اس کے کشوف و الہام شمار ہوں گے، باقی لوگوں کے نہیں ہوں گے۔ اس طرح کی بھی کچھ پابندیاں تھیں کسی زمانے میں شاید۔ جی بہت اچھا سوال ہے، میں اس میں اپنے ذاتی ایک نقطہ بھی بیان کروں گا، یہ لوگوں کو پسند نہیں آئے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ میاں رفیع کو بھی یہ مقام دے سکتا تھا، وہ ان میں تھوڑے سے بہتر انسان تھے، جو جماعت احمدیہ کے افراد ہیں وہ جانتے ہیں، وہ ان میں سے تھوڑے سے ڈفرینٹ قسم کے انسان تھے، اور ان کو نہیں تو کسی اور کو بھی، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو اموی خلیفات کی لڑی سے تھے، اور آپ کے جو سے پہلے خلفاء تھے وہ بڑے ظالم اور انہوں نے بڑے مس لیڈ کیا اسلام کو اور لوگوں کو۔ اللہ نے اسی کلان کے اندر سے ایک شخص کو چنا، وہ یہاں پر بھی یہ کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کے برخلاف کیا کیا کہ ایک ایسے شخص کو ایک مقام دے ڈالا جس کا جماعت احمدیہ کے جو افراد ہیں ان کو دیکھیں ان میں مقام بڑا ہی لو بنتا ہے، بہت ہی ماٹھا آپ کہہ لیں۔ میں ایک شخص کہتا جی میں جنگل میں پیدا ہوا، جی میرے تو کوئی تعلیم دینے والا کوئی نہیں تھا، باپ 6 سال کے 6 مہینے میں فوت ہو جاتا ہے، پڑھنا ہے لکھنا ہے، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، غربت مفلسی اور وڈیرے، وہ زمیندار قسم کے جو زمیندار تو ہے نہیں، وہ جو ہوتے زمینوں میں کام کرنے والے لوگ، وہ تھوڑی بہت زمینیں وغیرہ، مطلب کوئی اتنا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں۔ اللہ نے اس کو مقام کیوں دیا؟ کیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان متکبر خلیفوں کے تکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں؟ کہ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ میں ہوں جو عزت دیتا ہوں، میں ہوں جسے ذلت کرتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھو گا کہ گاؤں کے اندر جو ہے جب کوئی چودھری جو ہے ان آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو چودھری دوسرے چودھری کو سزا دینے کے لیے جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی اس کے سر کے اوپر جوتا مارو، تو وہ ایک چودھری دوسرے چودھری کے سر کے اوپر جوتا نہیں مارتا، وہ چمار کو لے کے آتے ہیں اور چمیار سے جوتا اس کے سر پر مرواتے کہ اس کے سر پر تو جوتا مار، کیونکہ جب چمیار کا جوتا
چودھری کے سر پر پڑے گا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب جمبا صاحب نے کہا تھا، اے میرے آقا، اے میرے سید، اے میرے آقا، اے میرے سید، یہ جو تیری پیاری بیٹی ہے نا، یہ خدا نے میرے لیے نعمت کے طور پر اتاری ہے، یہ اس نے مجھے خبر دی ہے۔ تو کیا یہ جوتا نہیں تھا اس کے سر پر پڑا تھا؟ اس کے تکبر کا پاش پاش کر دیا گیا، اور یہ کام اللہ نے اس سے کروانا تھا۔ دیکھو وہ کر گیا، جمبا صاحب کر گئے یہ کام، ورنہ کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا یار کہاں وہ کہاں میں، یہ تو ناممکن سی چیز ہے، میں ان چکروں میں نہ ہی پڑھوں۔ لیکن انہوں نے لکھا، اور اس کے بعد کیا ہوا، ہمیں جو ملتا ہے کہ ان کے عطیت المجیب کے نام کی مسجد تھی عقیل میں، اس کا نام مجیب سے حبیب کر دیا گیا، یعنی وہ اتنے اس قدر خوف کا شکار ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی حکمت ہے ان باتوں کے اندر اللہ کی، اللہ نے بس اس کے کام اس سمجھ میں آتے ہیں، جب آپ اس کو چیزوں کو سمجھتے ہیں، پورا سرکل بناتے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کچھ ہو رہا ہے، واقعی یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں، یہ کوئی غیر معمولی چیزیں۔ پھر اللہ نے مرزا صاحب کو فرمایا، مرزا صاحب سے فرمایا کہ آگے جو رسالہ الوصیت میں کہ ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کی اتفاق رائے پر ہوگا جس کی شخص جو ایک مجلس کو جس طرح قائم کرنی۔ فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریعے سے ایک شخص کو قائم کروں گا، اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے حق ترقی کرے گا، اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ یہ رسالہ الوصیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے اس میں صاف فرمایا تھا وہ آنے والا ایک شخص جو ہے معمولی انسان ہوگا۔ اب اللہ نے ان متکبر خاندانی خلیفوں کے غرور کو توڑنے کے لیے ایک معمولی انسان کو پکڑا، اور مرزا طاہر احمد کے منہ سے نکلوایا، بڑا شور ہے میرے شہر میں کسی اجنبی کے نزول کا، وہ میری ہی جان نہ ہو، کہیں کوئی کچھ تو جا کر پتہ کرے۔ جی بالکل، جس کے کشف و الہام یہ اپروف کریں گے تو وہی ثابت ہوں گے۔ دیکھیے اب ان کی حالت، دیکھیے ان کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی اجرائے نبوت، اجرائے نبوت، اجرائے نبوت، ڈرامے کرتے ہیں سارے۔ اگر ایک بار کہیں مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ الہام اور خوابیں تو چوڑے اور چماروں کو بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک بات کر دی تھی کہ ایک فصیلی، اب انہوں نے اگر کسی بیچارے غریب احمدی کو کوئی الہام ہو جائے گا، وہ چورا چمار اس کو آگے یہ کر دیتے ہیں جی مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ تو چورے چماروں کو بھی الہام ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کس قدر زیادتی ہے، کس قدر ظلم ہے، کس قدر تکبر ہے ان لوگوں کے اندر۔ تو اس تکبر کو توڑنے کے لیے خدا نے بھی ایک ایسے شخص کو چنا، اور اس کے ہاتھ میں جوتا پکڑایا، اور اس نے ان کا سارا جو سسٹم ہے اس کا ستیہ ناش کر دیا، نظام جماعت کو کھول کے رکھ دیا، نظام خلافت کے اس نے کھول کے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ تمہارا جو مسلم موت بنا بیٹھا یہ تو سارا دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، وہ تو خدا کے عذاب کا شکار ہو کر مارا تھا، ذرا کھولو تو صحیح اپنی کتابیں، خود تم لکھتے ہو۔ تو اس سے بڑا جو ہے نشان احمدیوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ان کو تو بھاگنا چاہیے اس شخص کی طرف۔ جی یہ والی بات تو آپ نے یہ بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا کہ میرا مطلب ایک بالکل ان نون اور ایک معمولی شخص کے ہاتھوں جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو وہ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، بلکہ وہ آپ نے تو وہاں شعر پڑھ دیا۔ حالانکہ مرزا طاہر احمد صاحب نے کہا تھا کہ وہ ایک کوئی شخص ہے جرمنی میں رہتا ہے جو پتہ نہیں ذہنی مخبوط الحواس ہے، اور دو کوڑی کی بھی کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کے 2-4 ایجنٹ ہیں اور کوئی بھی اس کو مطلب جانتا نہیں، اس طرح کر کے مطلب انتہائی حقارت کے ساتھ اور تذکرہ کیا تھا، یہ تو مجھے یاد ہے۔ تو بہرحال تو اب میں آپ سے لاسٹ ہی سوال کرتی ہوں، سوال بھی کیا ہے بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو آپ نے تیسری بیوی سے مراد جو کہ ان کو اپنی زندگی میں حاصل نہیں ہو سکی، جیسا کہ ان کا خیال تھا شاید وہ محمدی بیگم ہو یا کوئی اور ہو، ان کا خیال تھا کہ ایک پاکیزہ طبع پارسا عورت سے ان کی ایک اور شادی ہوگی اور جس سے نتیجے میں وہ ذکی غلام پیدا ہوگا، وہ تو حاصل نہیں ہو سکی۔ لیکن یہ آپ نے ایک اچھی اور نئی تشریح اس بات کی ہے کہ اس بیوی سے مراد جماعت تھی، اور وہ اس جماعت میں اس نے پیدا ہونا تھا، اس الہامی بیٹے نے
وغیرہ وغیرہ. تو اس بات کو اگر آپ ایک دفعہ اور ذرا کھول کے بیان کر دیں، کیونکہ اس میں آپ نے اوپر پر اس کو اس الہام سے بھی جوڑا ہے کہ جس میں انہیں یہ دعا سکھائی گئی کہ میری بیوی کو بیمار ہونے سے بچا، اور پتہ نہیں مجھے ایک بیٹا عطا کر یا کیا تھا وہ. پلیز ذرا یہ والی بات آخر میں ذرا دوبارہ یہ ساری بات دہرا دیجیے پلیز. تھینک یو. دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے. مرزا صاحب کے اوپر جو ان کے اوپر جو ان کے الہامات کے اوپر جو سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جناب، آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ تیسری بیوی ملے گی، اور یہ فرمایا آپ نے خود لکھا ہے کہ جناب الہی میں یہ بات قرار پا چکی ہے کہ ایک پارسا تباہ اور نیک سیرت اہلیہ تمہیں عطا ہوگی، وہ صاحب اولاد ہوگی. دکھائیے جی کہاں ہے وہ بیوی، کدھر ہے وہ بیوی؟ اب یہاں پر دیکھیے بس مرزا صاحب نے کیا کیا. مرزا صاحب نے جناب شادی کے لیے جو ہے دو افراد کو لکھنا شروع کر دیا. ایک 1886 میں لکھا ہوا ہے تذکرہ میں کے اندر ہی کہ جی آپ نے خطوط لکھے، حکیم صاحب کو بھی لکھے کہ جی میرے لیے ڈھونڈیں، اللہ نے تو یہ کہا ہے لڑکا. یعنی کہ ان کے اوپر ایک اتنا پریشر تھا اس لڑکے کی پیدائش کا، لڑکے کے اس قدر پریشر تھا کہ آپ ان کو سمجھ نہیں آتا وہ کیا کریں. اچھا یہاں پر جو ہے جب یہ الہام ہوتا ہے کہ جب فرمایا کہ وہ صاحب اولاد ہوگی، تو آگے ایک اور بھی لکھا ہوا ہے. آگے لکھا ہوا ہے کہ اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ جب الہام ہوا تو ایک کشفی عالم میں 4 پھل مجھ کو دیے گئے. 3 ان میں سے تو آم کے تھے، مگر ایک پھل سبز رنگ کا بہت بڑا تھا، وہ اس جہاں کے پھلوں سے مشابہ نہیں تھا. اگرچہ ابھی یہ الہامی بات نہیں، مگر میرے دل میں یہ پڑا ہے کہ وہ پھل جو اس جہان کے پھلوں میں سے نہیں، وہی مبارک لڑکا ہے، کیونکہ کچھ شک نہیں کہ پھلوں سے مراد اولاد ہے، اور جبکہ ایک پارسا تبا اہلیہ کی بشارت دے گی، اور ساتھ ہی کشفی طور پر 4 پھل دیے گئے جن میں سے ایک پھل الگ وضع کا ہے. اب دیکھیے 3 تو پھل ایک طرح کے تھے عام. اب یہ 3 کیا تھے؟ بشیر الدین محمود احمد، شریف احمد، بشیر احمد. یہ 3 بچے ہی لمبے چلے تھے آپ کے، باقی تو بشیر اول فوت ہو جاتا ہے، مبارک احمد فوت ہو جاتا ہے، جس کو یہ مسلم موت سمجھتے تھے وہ فوت ہو جاتا ہے. اچھا، اور ایک بچہ جو ہے وہ الگ وضع کا ہے. اب اس کے لیے صاف ہے کہ وہ ایک الگ وضع کا، اس کا رنگ خد و خال الگ ہے. تو وہ ایک روحانی وجود تھا جس نے ایک روحانی بیوی سے پیدا ہونا تھا. یہ دونوں آپ کے جسمانی ضرورت میں نہیں آئے، نہ بیوی آئی نہ بچہ آیا. اچھا یہاں پہ ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہمیں ملتی ہے. یہ ہے 18 اپریل 1899 کو اللہ آپ کو الہام کرتا ہے، اس بر ملین صحاب و لکا غلام زکیہ، کہ تھوڑا عرصہ صبر کرے، ان قریب ایک لڑکا تجھے عطا کروں گا. تو فرمایا جب یہ مجھے الہام ہو تو اس کے ساتھ ایک اور الہام ہوتا ہے کہ رب اصحا زوجتی حاضہی، اے خدا، اے میرے خدا میری اس بیوی کو بیمار ہونے سے بچا اور ہماری بیماری سے تندرست کر. اب مرزا صاحب جو تھے وہ اس الہام اور اس بیوی، یہاں پر بیوی کون تھی؟ بیوی ان کی جو تھی دوسری بیوی تھی. اور غلام الزکیہ جو تھا اس وقت جو ہے اتفاق سے ایسا دیکھ لیجئے کہ اس وقت آپ کی بیوی حاملہ تھی مبارک احمد سے. مبارک احمد غالباً 13 اپریل یا حاملہ نہیں تھی. بہرحال مبارک احمد کی پیدائش میرے خیال سے 1899 کے بعد ہی ہوتی ہے شاید. تو بہرحال تو جہاں پر یہ مراد یہی ہے کہ جو وہ مبارک وجود جب پیدا ہوگا غلام زکی تو دیا جائے گا، تیری بیوی اس وقت بہت بیمار ہوگی. یعنی کہ وہ بیوی وہی ہے تیسری بیوی جو جماعت احمدیہ ہے، جو آپ کو کبھی ملی ہی نہیں، جس کو آپ ڈھونڈتے رہے. اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو سانحہ محمدی بیگم کو رونما ہوا، وہ اسی کا شاخسانہ ہی ہے کہ اللہ آپ کے اوپر پریشر بہت زیادہ تھا. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کا یہ لاسٹ میسیج بعد میں سنوں گی، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ میں پراپر طریقے سے آپ کا شکریہ ادا کر کے گروپ کھول دوں تاکہ ہمارے حاضرین بھی ہو سکتا ہے کچھ پوچھنا چاہیں. تو میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی بے انتہا مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت دیا اور آپ نے یہ زبردست پریزنٹیشن تیار کی. اور اب آپ کا ایک اپنا منفرد انداز ہے جس میں بہت جدت بھی ہوتی ہے، ندرت بھی ہوتی ہے، اور ایک اپنے نقطۂ نظر سے چیزوں کو دیکھنے کی آپ کے اندر جو خدا تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے. تو میں سمجھتی ہوں ہم لوگوں کو اپنے اندر وسعت نظری پیدا کرنی چاہیے، ہر قسم کے نقطۂ نظر کو سننے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اس کے اندر سے تنگ دلی ختم ہوتی ہے اور وہ بہت کچھ سیکھتا ہے. اپنے اپنے خیالات کا تو سب کو پتہ ہی ہوتا ہے، جب ہم دوسروں کے خیالات سنتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے.
تو اب میں آپ کا یہ لاسٹ میسیج بعد میں سنتی ہوں، اور پہلے میں آپ کے شکریہ کے ساتھ گروپ کو اوپن کر دیتی ہوں. تھینک یو ویری مچ. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ تو ویسے ہی نزاع کا شکار ہے، اور اس حالت کے اندر وہ ایک بچہ جنم کر چکی ہے. تو ان احمدیوں کو اس طرف رجوع کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ سارا مفہوم جو میں نے بیان کیا ہے، آف کورس یہ میں نے جو ہے اپنے پیر و مرشد حضرت جنبہ صاحب سے سیکھا ہے، میرا اپنا علم نہیں ہے. یہ وہ بندہ لے کر آیا یہ سارا علم، اس نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں. اور میں پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہوں، اور میں کوئی مذہبی لیڈر نہیں ہوں، نہ میری داڑھی نہ میری مونچھ. میں تو ان چیزوں کو دیکھتا ہوں ایز اے محقق کے طور پر، ایز اے ہسٹورین کے طور پر، ایز اے اسکالر کے طور پر ان کو پڑھتا ہوں اور سمجھتا ہوں اور کو ریلیٹ کرتا ہوں اور اپنا ایک نقطہ لے کر آتا ہوں. کچھ باتیں ایسی بھی ہوں گی جو میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند اس سے ایگری نہ کرے، ٹھیک ہے. لیکن ان احمدیوں کی حالت ایسی کر دی گئی ہے اتنے عرصے میں کہ وہ بیچارے نہ تو سوچ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. اور بین ہی وہی حالت ان کی ہو چکی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کی تھی، جس میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوئے تھے. اور آج ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کا ریجیکٹ ہونا سمجھ میں آتا ہے. وہ کیوں ریجیکٹ ہو گئے تھے بری طرح سے؟ وہ بیچارے کاز کیوں فیل ہو گئی تھی پوری طرح؟ لیکن میں سمجھتا ہوں فیل تو نہیں ہوتی. اللہ نے ان سے جو کام لینے تھے وہ سب سے بڑا کام یہی تھا کہ آنے والے کی خبر دے دے جو تیرے بعد آئے گا. آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے حواریوں کو کہ وہ آئے گا جب تک میں نہ جاؤں، جب میں جاؤں گا تو وہ آ جائے گا. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو بہرحال یہ ایک بڑا دقیق ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ احمدیوں کی جو ہے آنکھیں کھولے، ورنہ ان کے مقدر میں سوائے ذلت کے کچھ بھی نہیں ہے، سوائے ذلت کے کچھ بھی نہیں ہے. والسلام. تو میں یہاں پر ختم کرتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، اگر یہ جو ہے نا سوچ کا طریقہ ہر انسان میں جو بھی پڑھا لکھا ہے اس میں یہ رائج ہو جائے کہ وہ اپنی ایک محققانہ تحقیق کرے، چیزوں کو غور سے دیکھے اور ان کے خود معنی نکالنے کی کوشش کرے، ان میں ہو سکتا ہے شروع میں اس کو نہ اندازہ ہو اور وہ کچھ اس کے معنی میں کوئی کمزوری بھی رہ جائے. لیکن یہ جو طرز فکر ہوتا ہے یہ بہت الٹیمیٹلی انسان کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ اس طرح انسان ذہنی طور پہ کسی کا غلام نہیں رہتا. وہ جو بھی دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں وہ اس کو اپنی عقل و دانش اور سمجھ کی